خطبہ شعبانیہ میں جو کل ہم نے آخری لائن پڑھی تھی وہ تھی وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ کہ اس ماہ رمضان میں پیاس اور بھوک کے ذریعے سے یاد کرو یوم القیامت کی پیاس اور بھوک۔ اگلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ رمضان کے اعمال کے اعتبار سے وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ اور صدقہ دو اپنے ضرورت مندوں کو اور مسکینوں کو۔ اور یہی اتفاق سے اس وقت ہمارا موضوع چل رہا تھا، تو ہم توجہ دلائیں کہ صدقے کا اسٹینڈرڈ بھی ہائی ہونا چاہیے، جس طرح کروکری کا، کٹلری کا، کپڑوں کا، ہوٹل کا، گاڑی کا، فون کا، ہر چیز کا ہائی ہو، جویلری کا، ہوٹل کا، ہوٹل میں ٹپ کا، یہی اسٹینڈرڈ اسی طریقے سے ہائی ہونا چاہیے صدقے کا۔ یعنی کم از کم یہاں پر جو لوگ ہیں وہ $1 اگر نکالیں صبح ایک شام کو تو بھی جا کے مہینے کے $60 بنیں گے۔ پھر اگر کوئی بچہ بیمار ہو گیا، پھر اگر کبھی کوئی خواب دیکھا، پھر اگر کوئی سفر پہ گیا، تو یہ سب ملا کے عموماً $90 $100 بن سکتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک موضوع بیان ہوتا ہے کہ عید میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فطرے کے باکسز الگ الگ ہیں، سادات کا اور غیر سادات کا۔ صدقے کے وقت ہمیشہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید پہ صدقہ حرام ہے کیا؟ واقعاً سید پہ صدقہ حرام ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، اور جواب ہے نہ۔ ہاں بھی اور نہ بھی۔ وہ کیسے؟ سید پر سید کا صدقہ جائز ہے، سید پر سید کا واجب صدقہ۔ اب یہاں پر اس سوال کے جواب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ صدقے ہیں دو قسم کے، ایک ہے واجب صدقہ، ایک ہے مستحب صدقہ۔ یہ جو ہم صبح شام یا شادی میں یا بیماری میں یا سفر کے وقت یا پریشانی کے وقت صدقہ نکالتے ہیں، یہ واجب نہیں ہے۔ یہ کون سے صدقے ہیں؟ مستحب صدقے ہیں۔ واجب صدقہ فقہ میں کہا جاتا ہے، شریعت میں کہا جاتا ہے زکوٰۃ کو اور فطرے کو۔ جو عید پہ فطرہ نکلے گا یہ واجب۔ سید کو سید کا واجب صدقہ بھی دے سکتے ہیں اور مستحب صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اور سید کو غیر سید کا مستحب صدقہ بھی دے سکتے ہیں، واجب سے۔ بس اگر آپ کا کوئی ایک نان مسلم فرینڈ ہو اور کہے جی میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، یہ میں چیریٹی نکال رہا ہوں $100، تو وہ آپ لے کر کسی بھی مومن کو یا کسی بھی حتی سید کو بھی دے سکتے ہیں، اسے نان سید کا بھی، کیونکہ وہ واجب نہیں ہے۔ کسی ایک نان سید کا، وہ تو نان مسلم ہے، اب ایک کوئی نان مسلم نان سید ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں اسپتال میں میرا صدقہ جمع ہو گیا ہے جو میرے اعزہ نے دیا تھا، میری بیٹیوں نے دیا تھا، یہ مثلا $400 ہیں، اب یہ $400 نان سید کا صدقہ ہے، لیکن یہ سید کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ فقط یاد رکھیں کہ نان سید کا جو واجب صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ اور فطرہ وہ نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ صدقے میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ جو سب سے اہم شرائط ہے وہ حلال مال سے ہو، اور جو اہم ترین شرائط ہے وہ یہ کہ جس کو صدقہ دیا جائے اس کی توحید۔ آیا یہاں پر جو صدقہ جمع ہوتا ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھیج سکتے ہیں؟ بالکل بھیج سکتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ نہیں ان کو ہم کیوں صدقہ دیں، ان کا تو گھر ہے، یعنی آپ اس کو پہلے بے گھر کریں گے، یہ ایک مینٹلٹی پاکستان میں ہے بعض جگہ کہ جی ہم ان کے یہاں گئے، ان کے یہاں تو فریج تھا، تو کیا مطلب فریج نہ ہو، یعنی پہلے وہ فریج بیچ کے کھائے، ان کے یہاں تو پنکھے تھے۔ بالکل نیچ لوگوں والی مینٹلٹی۔ اسلامی اعتبار سے یہ ہے کہ ایک آدمی جس کا گزر اوقات نہ ہو رہا ہو ایک نارمل طریقے سے اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ بس ایک آدمی پاکستان میں رہتا ہے، ہاں 2000 گز کی کوٹھی ہے تو کہا جائے گا نا اس کو بیچ کے چھوٹے میں آؤ، ایک 80 گز کا 120 گز کا 20,000 پینشن آتی ہے، 25,000 کی دوائیں میاں بیوی کی، کیا یہ شرعن محتاج ہیں؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی ان کے پاس مثلا بہت ساری گاڑیاں ہیں، بہت بڑے بڑے گھر ہیں، تو پھر نہیں ہے محتاج، کہا جائے گا نا ان گھروں کو بیچو، یا یہ 2000 گز کی کوٹھی میں کیوں 2 آدمی رہ رہے ہو، اس کو کرائے پہ دو یا بیچ کے چھوٹا لے لو، تو وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جو نارمل عام طور پہ جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر ہے نارمل ضرورت کے مطابق، تو ان کو دیا جا سکتا ہے، بالکل دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہ ذہن میں رکھیں کسی کو بالکل دربدر کر کے جب تک روڈ پہ نہ لے آئیں تو اس کو صدقہ نہیں دینا ہے۔ اب یہ جو
صدقہ ہے اس میں قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ امیر کی بیماری غریب کے پاس چلی گئی. ہم بچپن میں بعض دفعہ بعض لوگوں کو دیکھتے تھے کہ اگر صدقے کو ہاتھ لگا دو تو فوراً کہتا ہاں نہ نہیں یہ پیسوں میں صدقے پیسے ان کو ہاتھ نہ لگانا. تو اس وقت بھی جو ہے میں شرارت میں ایک دو ہمارے رشتے دار تھے تو وہ زیادہ ایسی بات کرتے تھے تو میں شرارت میں پھر لگاتا تھا. کہتا تھا اس کے اندر کیا بیماری ہے، یعنی یہ پیسے والے کی بیماری بھی غریب کے بچے کو جائے گی. تو اللہ کا شکر یہ اتنا سائنس تھا، لیکن عام طور پہ ڈرا دیا جاتا تھا کہ اس کو صدقے کے پیسے کو ہاتھ نہ لگاؤ. اور بات بھی یہی ہے کہ کوئی اس کے اندر بیماری نہیں ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے ایک بندے کی مدد کی ہے. اس مدد کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ ہماری مشکل کو حل کرے گا. یہ صدقہ ہے. اور جب تک اس صدقے کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو دیا ہے، یہ صدقہ ہاتھ اس کا تھا لیکن دیا اللہ کو ہے. بس جس کو دیا ہے اس سے کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ یہ شکریہ کرے یا آداب کرے یا احسان مانے یا ہر دفعہ آ کے کہہ کہ نہیں آپ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ اور ہم خوش ہوں، اور جب وہ ہمیں سلام نہ کرے تو کہیں کہ دیکھو اس کے کیا نخرے ہو گئے. جب اس کی اولاد آگے چلی جائے تو کہیں کہ ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے تھے. تو جتنی بلائیں اس 20-25 سال میں رکی ہیں صدقے کی وجہ سے، تو یہ صدقہ باطل ہو جائے گا اس تانے کی اور اس اذیت کے ذریعے سے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقوں کو ضائع نہ کرو منت اور اذیت کے ذریعے سے. بس جیسے ہی ہم نے کسی کو تانا دیا تو یہ جو شیلڈ بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پرابلم رکے ہوئے تھے، تو ہم نے اپنا صدقہ پورا ضائع کر دیا. جیسی صدقہ ضائع کیا تو وہ سمجھے وہ پروٹیکشن شیلڈ جو تھی وہ ٹوٹ گئی. تو یہ ذہن میں رکھیں اور خصوصاً خواتین کی توجہ دلائیں کہ کبھی صدقہ جس کو دیا ہے اس پر بڑھائی کا اظہار نہ کرو. دے دیا یہ اس کو نہیں دیا، اللہ کو دیا، اور اللہ نے اس کے بدلے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. مثلا جان بچا لی، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ $20 میں جان بچ گئی. تو یہ چیز صدقے کے بارے میں ذہن میں رہے. اور وہ ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں کہ اگر کسی کے پاس لمیٹڈ پیسہ ہے، فرض کریں $2000 ہیں ایکسٹرا اس دفعہ اس کے پاس، یا افطار کرا دے یہاں پر یا اپنی بہن کو دے دے. بہتر ہے کہ بہن کو دے. افطار کے لیے کیا کرے؟ یا اللہ تو مجھے اور دے، اور نہ ملے تو کیا کرے؟ $8 کا $10 کھجور کا ڈبہ لا کے یہاں پر دے دیں. بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ افطار میں ڈال دو. اور کیا کریں؟ یہ بھی نہیں ہے کسی کے پاس، پانی پلا دے کسی ایک کو بھی کافی ہے. اصل دار و مدار یہ ہونا چاہیے، اصل چیز یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک روایت کے جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے کہا کہ تم اتنا قیاس کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ عقل مند کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو اچھے برے میں تمیز کرے. تو امام نے کہا تو جانور بھی کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اصل میں عقل مند وہ ہے جو دو اچھوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ زیادہ اچھا کیا ہے. یعنی یہاں پر افطار دینا زیادہ اچھا ہے یا جو بہن بیمار ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ دینا زیادہ اچھا ہے. یہ عقل ہونی. دو بروں میں زیادہ برا کیا ہے؟ زیادہ برا ہے اس سے پھر بچنا چاہیے. تو یہ اصل معیار ہے. تو اس جانب توجہ رہے اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو ایک بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی مشکل کو صدقے کے ذریعے سے حل کیا جائے. اور کیا طریقہ ہے کیا ہے یہ سب کچھ ہم نے بیان کر دیا. جو اصل چیز ہے وہ ہے نیت. البتہ صدقے کے بارے میں تاکید یہ ہے کہ فوراً جائے. اب یہاں سے فوراً نہیں جا سکتا. یا تو طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ وہاں پر پہلے سے دے دیں اور کہیں کہ اس میں سے ہر روز جو ہے تمہیں، مثال کے طور پر اگر آپ نے اس کو، فرض کی بات ہے کہ $100 دے دیے یا روپے میں اس کو کنورٹ کر دیا، اس کو بتا دیا کہ اس میں سے روز جو ہے مثال کے طور پر اتنے 100 جو ہیں تمہارے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں جمع کرتے رہیں. اس میں بھی بہتر یہ ہے کہا جائے کہ یہ تمہاری جانب سے ہم جمع کر رہے ہیں. یعنی یہ جو ڈبہ ہے یہ در حقیقت یہ تمہارا ہے، اس نے ہم نے ڈال دیا پھر تمہارا ہو گیا. تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بلا شک جتنا روز ہو سکے جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے اس کو پاکستان میں، انڈیا میں یا کہیں پر بھی اگر آپ بھجواتے ہیں تو وہ انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. کیونکہ جب وہ مہینے جانے لگتا ہے کسی جگہ پر تو خود بخود وہاں پر ایک ایسا ماحول سا بن جاتا ہے کہ اب یہ آنے والا ہے اور انہی کی جانب سے وہ جمع ہونے لگتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.